حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ قضاء الہی سے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس پر کپڑا ڈال دیا۔ جب خاوند واپس آئے تو پوچھا لڑکا بیمار تھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ سابقہ راتوں کے مقابلے میں آج بہت اچھا ہے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے خاوند کو اطلاع نہیں دی کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کھانے کا اہتمام کیا، خاوند کو کھانا کھلایا۔ اس رات میں نے دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ بناؤ سنگار کیا، حتیٰ کہ میرے شوہر نے مجھ سے ہم بستری بھی کی۔ اور پھر میں نے کہا کہ فلاں پڑوسی کو میں نے عاریتاً ایک چیز دی تھی، اب جب میں نے اس سے واپس مانگی تو اس نے شور مچایا۔ میرے شوہر نے کہا کہ عجیب بات ہے، بڑا احمق پڑوسی ہے، چیز بھی ہماری تھی، ہم نے واپس مانگی تو وہ شور کیوں مچاتا ہے؟ تو حضرت سلیم ارشاد فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ کا وہ چھوٹا بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ خاوند نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ رات تمہیں مبارک کرے، کیا ہی اچھی رات تھی۔ میں نے جنت کا مشاہدہ کیا اور سلیم کو میں نے جنت میں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ محترم دوستو، صبر کی حقیقت یہی ہے کہ کسی مصیبت میں اچانک مبتلا ہوتے ہوئے یا کسی بری خبر کو سن کر فوراً اپنے آپ کو انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ سنبھال لینا اور خود کو ہر قسم کے گلے شکووں یا وویلا اور شور مچانے سے بچائے رکھنا، یہی صبر ہے۔ دیکھیے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے اچانک انتقال پر انتہائی غم و پریشانی کے باوجود نہ صرف اپنے آپ کو فوراً سنبھال لیا بلکہ اسی حالت میں اپنے خاوند کے تمام حقوق بھی ادا کیے اور خاوند کو انتہائی خوبصورت مثال دے کر بچے کے موت کی خبر بھی دے دی اور بے صبری کے مظاہرے سے بھی بچا لیا۔ محترم دوستو، بالخصوص ایک عورت کے لیے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ دوستو، جسے درد کے ثواب کا علم ہو جائے نا، اسے پھر خوشی ہی اتنی ملتی ہے کہ اسے پھر درد کا احساس ہی نہیں رہتا۔ حضرت امام ابو طالب مکی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت کے علاوہ ہر چیز آغاز سے چھوٹی ہوتی ہے، لیکن مصیبت آغاز سے بڑی ہو کر آتی ہے، پھر چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے مصیبت کے چھوٹے ہونے سے قبل جو ہی صدمہ پہنچا تو گلے شکوے کے بغیر انسان نے اگر فوراً صبر کر لیا تو وہ حقیقی ساگر ہے، ورنہ بعد میں تو انسان صبر کر ہی لیتا ہے۔ یعنی مصیبت وہ چیز ہے جو شروع میں بڑی ہوتی ہے۔ تو اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر تو حقیقی وہی ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے، حقیقی صبر وہی ہے۔